بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ہے، بے حجائی کا رشتہ ہے. اور اس پر کافی حدیثیں عبارت ہے. میں آخر میں روایات حدیث پیش کروں گا، لیکن پہلے کچھ اس پر فقہی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آج مخاطب ہوں اعلی حضرت کے ماننے والوں سے. آج میں مخاطب ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی تقلید کرنے والوں سے. لہذا آج جو مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے اور اعلی حضرت کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنے وقت کا مجدد اور عالم تسلیم کرتے ہیں، ان کے فتح رضوی کو معتبر کتاب سمجھتے ہیں، تو یقیناً آج وہ موسیقی کا مسئلہ لے کر اٹھیں گے. آئیے چلتے ہیں. فتح رضوی شریف اس کی جلد نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 91 اور 91 ہے. اس پر سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا حکم دیا تالیاں بجانے کے متعلق. آپ فرماتے ہیں تالیاں بجانا بھی بوجوہ مذکور پر ناجائز اور ممنوع ہے. یہاں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. پورے میوزک پہ بات کریں گے، لیکن تالیاں چونکہ قوالی میں بھی ہوتی ہیں اور یہ ایک جو ہے پھر عام طور پر ایک مشہور ہے، اس پر متعلق میں یاد کر دوں. تالیاں بجانا ممنوع ہے اور شامی میں فتویٰ ہے. آگے 12 حضرت لکھتے ہیں شامی کی، لکھتے ہیں کہ ہر وہ کھیل مکروہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کی وجہ سے، حضور نے ایک ارشاد فرمایا، اس کی وجہ سے ہر کھیل مکروہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا ہر کھیل منع ہے سوائے 3 کے. وہ جو 3 کھیل ہے وہ آگے حدیث میں ان کی آئے گی تفصیل. اور آگے آپ حضرت صاحب کامل میں لکھتے ہیں کہ آپ سامنے سکین آ جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ علامہ کہستانی سے ہے کہ تالیاں بجانا اس لیے کہ یہ سب مکروہ ہے. ناچنا، مذاق کرنا، یہ سب نفس سے فعل اور اس کی سماعت کو شامل ہے. ٹھیک ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ نفس سے فعل اور سماعت کو شامل ہے، لہذا یہ ممنوع ہے. اور کیونکہ یہ عادات کفار ہے، یہ ناچنا، تالیاں بجانا، یہ کس کی عادات ہے؟ یہ عادات کفار ہے. اور آگے قرآن کریم کی آیت لائے، اور نہ تھی ان کی نماز کعبے کے پاس مگر سیٹی اور تالی. یعنی یہ کافروں کا پھیر تھا، وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. قرآن کریم کی آیت اس پر یہ لائے. کافی طویل آگے حدیث کی روشنی میں کلام کرتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کے پہلے فتوے کے مطابق جو تالیاں بجانا ہے، ناچنا ہے اور یہ ڈانس کرنا اور یہ رقص قسم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. یہ مزارات پر رقص کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. آج مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کئی ہمارے ہی مسلک کے علماء چشتیہ شاید میں مجھ پہ فتوے لگا دیں گے، لیکن میں اعلیٰ حضرت سے ہٹ کے بات تو نہیں کر رہا بھائی. آگے چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ قوالی اگر مضامین کے ساتھ ہو تو کس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ آپ پڑھے جلد نمبر 24 صفحہ 112. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وقت کا مجدد، اور میں سچے دل سے مجدد مانتا ہوں اور ان کی بات پہ عمل بھی کرتا ہوں. آپ نے صفحہ 112 میں لکھا ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہگار ہیں اور سب کا گناہ ایسا کرنے والوں اور قوالیوں پر ہے. قوالیوں کا بھی گناہ اس کرانے والوں پر ہے، ان پیران عظام پر ہے جو کہ قوالیاں کراتے ہیں. اچھا اگلی بات، اور بغیر اس کے عرس کرنے والے کے ماتھے قوالیوں کا بھی گناہ جانے سے قوالیوں پر سے گناہ کی کچھ کمی نہ آئے گی. فتوے ذرا دیکھیے حضرت کی. یعنی قوالی والا کرانے والا خود بھی گناہگار ہے اور جو باقی اس پہ شامل ہوتے ہیں نا، ان کا گناہ بھی اسی پہ جائے گا جو پیر صاحب بیٹھے ہوں گے پیسے بٹورنے کے لیے قوالی کرا کر کے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں فتح رضوی شریف پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا فتح وقت کے عاشق اور مجدد کا فتح پڑھ رہا ہوں. آپ کے سامنے سکین کے ساتھ الحمدللہ موجود. اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ فتح رضوی کا صفحہ 115 کھولے، جلد نمبر 24. اب یہاں پر وہ اہل سنت سنیوں حضرات کی اور اپنے جو ہے مریدین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے مریدوں کے جو ہے ان کی شخصی اور علمی کچھ نکات میں پیش کر رہے ہیں اور علمی غلطیاں درست فرما رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جب کوئی آپ فتویٰ دیں گے یا کوئی بات لی جائے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے
یا تو نص شارع علیہ السلام سے لیا جائے گا، یعنی یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ نکالا جائے گا، فتویٰ جب لگائیں گے نا آپ کوئی تو حکم جو ہوگا وہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دیا جائے گا. اور یاد رکھیں آج حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ ان سے نس لی جائے گی تو اس سے مراد قرآن بھی ہے اور قرآن حدیث بھی ہے، یعنی پہلے قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کیا جائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث سے نہ ملے تو پھر قیاس کرنے والے مجتہد کا امام کا قول دیا جائے گا. یعنی قرآن اور حدیث سے اگر تمہیں مسئلہ حل نہیں کر سکے تو تم فقہ امام مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی طرف رجوع کرو اور امام اعظم کا فتویٰ لو اس کا. یعنی سب سے پہلے قرآن پھر حدیث اور پھر امام کا قول، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول لیا جائے گا. اور یہ بھی اسکیل میں آپ سب لگا دوں گا. یہ اہل حدیث حضرات کے لیے بھی سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں تم لوگ جو ہے وہ انتی تقلیدیں کرتے ہو، حالانکہ ہمارے یہاں تقلید کا جو موضوع ہے اس میں انشاءاللہ قریب لے کے آؤں گا. تقلید ہے کیا؟ پہلے تو ہم سے یہ پوچھو. اور ہم قرآن اور حدیث لیتے ہیں احکام میں، اگر کوئی قیاس میں کسی کا حکم لیتے ہیں تو وہ کس طرح سے لیتے ہیں، اور کسی تقلید کرتے ہیں تو وہ قیاس مجتہد کی تقلید کس اسنا میں کی جاتی ہے، پہلے ہم سے پوچھ تو نہیں ہمارا عقیدہ. اچھا آگے چلیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا قول، اور آج حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو حدیث پہ چلوں گا، حدیث صحیح مرفوعہ محکمہ کے مقابلے میں بعض ضعیف قصے یا محتمل واقعے یا متشابہہ پیش نہیں ہو سکتے. ہر عاقل جانتا ہے کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل اور محکم کے حضور متشابہہ واجب الترک ہے. یہاں پھر کہاں قول، کہاں حکایات، پھر کجا محرم کجا بلی. یعنی اعلی حضرت یہ کہتے ہیں پھر کیا حرام اور کیا حلال آپ تمیز کرو گے کہ جب حدیث صحیح موجود ہو اس کے مقابلے میں کہانیاں، قصے اور من گھڑت قسم کے متشابہہ اور محتمل واقعے، تو یہ ضعیف روایات کا کوئی جو ہے نا وہ واجب التروک ہے، وہ ان کو ترک کر دی جائے گا، یہ واجب ہے ہم پر. سمجھا لیے بات؟ یعنی صحیح روایت کے مقابلے میں چھوڑ دیا جائے گا عام قصے، کہانیاں، چشتیوں کا قول ہو، امام جو ہے نظام الدین اور یاد قول ہو، وہ چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا. اور یا اللہ کا جو شعار ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اور میں نظام الدین اور یاد کا بھی آگے چل کے ان کے بھی کتابوں سے حوالے دوں گا کہ جو چشتیات کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کے کیا احکام ہیں قوالی کے متعلق اور دف کے متعلق، اور کیسی قوالی وہ جائز کرتے ہیں. میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھی دلائل دوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ان کا قول پیش کرتے ہیں امام اعظم کا صفحہ 116 پہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کھیل کود کے تمام سامان حرام ہے، حتیٰ کہ کانے کے ساتھ ضرب لگا کر کے گانا بھی مضامیر میں داخل ہے اور یہ حرام ہے. اور پھر آگے فرمایا اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ارشاد کہ میں اس میں مبتلا کیا گیا اس لیے کہ ابتلا حرام میں ہوا کرتی ہے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی قول کرتی ہیں کہ میرا بھی یہی موقف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو یہی قول انہوں نے دیا کہ مضامیر حرام ہے، اور اس طرح سننے والا کون ہے؟ فاسق ہے. اور اگلی بات کہ کانے کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ جو ڈھول بجایا جاتا ہے، جو یہ آواز اور مضامیر پیدا کی جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے. اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ. اس کے علاوہ اگلی بات اعلیٰ حضرت کی سن کر کے جو لوگ حوث پرستی کا شکار ہیں وہ جل جائیں گے، اور جو اہل حق اور اعلیٰ حضرت کے سچے ماننے والے ہیں وہ قبول کر لیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غرض حدیث عزیز اور فقہ کا حکم تو یہ ہے، ہاں یعنی حدیث اور فقہ کا حکم تو یہ ہے کہ مضامیر حرام ہے، قوالی سننے والا فاسق ہے، تالی بجانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے. میں آگے چل کے دوں گا. لیکن حکم تو یہ ہے ہاں اگر کسی کو قصداً حوث پرستی منظور ہو تو اس کا علاج کسی کے پاس ہے. کاش آدمی گناہ کرے اور گناہ
گناہ جانے, اقرار لائے, اسرار سے باز آئے. لیکن یہ تو اور بھی سخت ہے کہ ہوس بھی پالے اور الزام بھی ڈالے اور اپنے لیے حرام کو حلال بنا لے. اسی طرح پر بس پھر اسی پر بس ہے نہیں, بلکہ معاذ اللہ اس کی تہمت محبوب خدا کا اکابر سلسلہ عالیہ چشتیہ کرسلا کے سر پہ دھرتے ہیں. یعنی وہ خود بھی غلط کر رہے ہیں اور خود غلط کرنے کے بعد پھر سارا الزام وہ اس کو حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں. یہ کون ظلم؟ حرام کو حرام سمجھ کے کریں تو الگ بات, لیکن ایک تو حلال سمجھ لیتے ہیں اور پھر سارا الزام جو ہے وہ حضور نظام الدین اولیاء کے سر پہ اور علماء چشتیہ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ سیدی و مرشدی مولائی نظام الحق سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوائد میں, یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں فوائد میں لکھتے ہیں, شریف میں فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است, گانے بجانے کے وہ تمام آلات جو منہ سے بجائے جائیں یا ہاتھ سے بجائے جائیں وہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ چشتیوں کے پیشوا کا فتویٰ ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی. کثیر آگے انہوں نے دلائل دی, میں اختصار سے تعریف کرتا ہوں. آگے 24 جلد 119 پہ لکھا ڈھول بجانا بھی حرام ہے, لہذا ڈھول بجانا بھی. اب آج تو آگے ہارمونیم کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت سے, تو ہارمونیم کا جواب دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں ہارمونیم ضرور حرام ہے. جی اب مجھے بتائیں کہ ہارمونیم کیا ہے؟ ضرور حرام ہے. بغداد شریف میں اس کا تو نشان ہی نہیں, یہ آج حضرت کہہ رہے ہیں, اور نہ اجمیر شریف میں دیکھا. ہاں نہ فاسقوں کا قول حجت ہو سکتا ہے, یعنی یہ کام فاسقوں کا ہے. اب فاسقوں کا قول حجت نہیں ہو سکتا. نہ کسی عالم نے اسے حلال کہا ہے. ہاں عالم نے کسی نے حلال نہیں کہا, جہل کہتے پھریں. اور اگر کسی نے حلال کہا بھی ہو تو اگر کوئی کہہ بھی دیتا, آج حضرت فرماتی ہے, آپ ایمانداری دیکھیں آج حضرت کی, انصاف پسندی دیکھیں آج حضرت کی, فرماتی ہیں اگر کسی عالم نے اس کو حلال کہا بھی ہوتا تو وہ عالم, اگر کسی عالم نے اس کو حلال کہا بھی ہوتا تو وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہوتا. انصاف دیکھیں آپ حضرت کا, وہ کیا ہوتا, کون ہوتا؟ وہ ظالم ہوتا, عالم نہ ہوتا. اور اللہ اکبر. تو مزید آگے فرماتے ہیں, بڑی طویل بحث کی اور فرمایا کہ ناچ باجا ناجائز, گانے کی آواز بھی سننا ممنوع, اور اگر کوئی ایسی آواز ہو جو گانے کی نہ ہو تو اگر وہ کچھ اور بے ادبی بھی نہ ہو اس میں لائے ہو تو وہ سننے میں حرج نہیں. البتہ مزامیر اور اس قسم کی ساری آوازیں کیا ہیں؟ حرام اور ممنوع ہیں. یہ تو تھے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اب چلتے ہیں ذرا فقہا کی طرف. کوئی آج کل ایسے بریلوی میں نے دیکھے جو کہتے ہیں اعلی حضرت کون ہے بھائی, ہم حضرت کو مانتے نہیں. میں نے امیر معاویہ کے دفاع میں جو کلپ اپلوڈ کیے تھے, جب میں نے ان کے حوالے اعلی حضرت کے دیے تو وہ امیر معاویہ کو, کیونکہ وہ شیعہ رافضیت ان کے اندر گھس چکی ہے, تو وہ کہتے ہیں اعلی حضرت کا یہ بات مانتے نہیں ہے. اعلی حضرت کون ہے؟ یعنی وہ اتنی یہاں گوئی سے کام لیتے ہیں. تو میں آپ سامنے یہاں پر ایک اور بے بات پیش کروں گا. اور چلتے ہیں ذرا فقہا کی طرف. اعلی حضرت سے پہلے جو فقہا جن کو دیوبندی مانتے ہیں اور اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے وہ طریق کے بڑے فقہا گزری ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. امام نجیم رحم اللہ تعالی, آپ کی کتاب بحر رقائق فقہ حنفی پر لکھی جانے والی کتاب, جو کوئی حنفی ہو, بریلوی ہو یا دیوبندی ہو,